طرف اشارہ، منفی اشارہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی حدیث میں نہیں۔ تعریفیں ہیں، دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، کیا کیا میں الفاظ استعمال کروں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے۔ ابن تیمیہ بہت محتاط کرتے ہیں، کسی رائے کی آسانی سے تائید کرتے ہیں ابن تیمیہ، یہ کوئی سچی بات نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ خلافت معاویہ امت کے بادشاہوں میں، حضرت معاویہ امت کے بادشاہوں میں سب سے بہتر بادشاہ ہے۔ خلافت کے مقابلے میں ملوکیت کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، اللہ ہی ان کو معاف کرے، آمین کہیں گے، اتنا غصہ نہ ہوئیے کہ آمین کہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا ثابت کیا ہے کہ ملوکیت اور بادشاہی کا نظام ایک گاڑی ہے۔ حضرت سلیمان کون تھے؟ بالکل جواب نبی بادشاہ تھے نہیں تھے۔ حضرت داؤد کون تھے؟ بادشاہ۔ حضرت طالوت کون تھے؟ ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا۔ ہر بادشاہت بری نہیں ہوتی، بادشاہ اگر انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو ہماری جمہوریت سے تو کروڑوں درجے بہتر ہے۔ کیا جمہوریت ہے ماشاء اللہ، کیا جمہوریت ہے، ان پڑھ لوگ حکومت کرتے۔ اور آخری دور کے بادشاہوں میں ہمارے اپنی زندگی میں ملک فیصل گزرے، میں نے اپنی آنکھوں سے ملک فیصل کو کئی بار قریب سے دیکھا۔ کیسی نماز پڑھتے تھے وہ، کیسی تواضع تھی اور کیسی سادگی تھی۔ ایک بار وہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے، حسن اتفاق سے میں بھی مکے میں تھا کیونکہ ہمارے حضرت والد صاحب آئے ہوئے تھے اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی آئے ہوئے تھے رابطے عالم اسلامی کے اجلاس میں۔ تو مقام ابراہیم ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے طواف میں جگہ بہت تنگ ہوتی تھی۔ اس وقت کا مطاف آج کے مطاف کے مقابلے میں چوتھائی تھا، بہت بھیڑ ہوتی تھی۔ علماء کے فتوے کے بعد حکومت سعودیہ نے طے کیا کہ اس کمرے کو توڑ کر اس کے اندر سے مقام ابراہیم کو نکال کر وہ جو بلوری شیشے میں آج کل رکھا ہوا ہے اس میں رکھا جائے۔ اور طے یہ ہوا کہ رابطے عالم اسلامی کے اجلاس میں پورے عالم اسلام کے جو علماء آئے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں ایک چادر میں مقام ابراہیم کو رکھ کر سارے علماء اس چادر کو اٹھا کر لے جائیں اور ملک فیصل اس مقام ابراہیم کو اٹھا کر اس جگہ پر نصب کر دیں۔ ملک فیصل جب آئے تو انہوں نے پہلے طواف شروع کیا، ظاہر مسجد حرام میں جانے کے بعد فوراً طواف کرنا مسنون ہے، تو انہوں نے طواف شروع کیا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک خوبصورت شاندار موٹی سی جانماز بچھا دی گئی تھی تاکہ شاہ فیصل طواف سے فارغ ہو کر اس جانماز پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ کو کچھ دکھانا تھا۔ ملک فیصل کا طواف ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، ایک دیہاتی بدو عربی سیاہ فام اللہ جانے کہاں سے آیا ہو اور بڑی شان کے ساتھ ملک فیصل کے لیے بچھی ہوئی جانماز پر
اس نے نیت باندھ لی. ابھی اس کی پہلی رکعت ہوگی کہ شاہ فیصل کا طواف مکمل ہو گیا. ایک لمحے کے لیے بھی فیصل نے کچھ محسوس نہیں کیا. وہ تازہ مطاف کی زمین پر بغیر جانماز کے انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی. میں نے کئی وجہوں سے قریب سے ان کو دیکھا. اس وقت میں وہاں کا ابتدائی طالب علم تھا. بہت سادہ مزاج ہے.